الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ آج کی حدیث، مضمون حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کے گھر پر حاضر ہوا۔ گھر پر آنے کے بعد فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من ذا، کون ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے فرمایا انا، میں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا انا یعنی میں ہوں، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ حدیث مبارکہ آداب زندگی سے متعلق ہے۔ جس زندگی میں ادب نہیں، سلیقہ طریقہ نہیں، وہ زندگی اور حیوانات کی زندگی وہ کوئی زیادہ فرق نہیں رکھتی، اس لیے کہ انسان کی خوبی وہ آداب کے ساتھ ہے، سلیقے کے ساتھ ہے، طریقے کے ساتھ ہے، تربیت کے ساتھ ہے۔ جہاں بہت سارے فروق ہیں، فرق ہیں، بہت ساری چیزیں انسان اور حیوان کی زندگی کو نمایاں اور واضح کرنے والی ہیں، بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک چیز یہ کہ انسان تربیت یافتہ ہوتا ہے اور جانور غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ انسان سلیقے مند ہوتا ہے اور جانور کے پاس کوئی سلیقہ نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں آداب ہوا کرتے ہیں اور جانور کی زندگی میں آداب نہیں ہوتے۔ گویا کہ اگر انسان کی زندگی میں بھی سلیقہ، آداب، تربیت کا عنصر، ایلیمنٹ، جراثیم نظر نہیں آئے تو وہ ہوتا انسان ہے لیکن حیوانات کے قریب کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہتمام کے ساتھ کبھی بھی کسی موقع پر تربیت کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا، اس لیے کہ تربیت ہی تو ہے جو نمایاں کرتی ہے کہ بھئی یہ انسان اور یہ غیر انسان۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب زندگی بتائے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے 3 رخ اور 3 جہت ہیں۔ سب سے پہلا رخ ہے کہ اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل سامنے آ جائے، دوسرے نمبر پر اس کے مسائل، تیسرے نمبر پر جس مضمون کی حدیث ہے آداب زندگی سے متعلق تو آداب زندگی سے متعلق کوئی تفصیل آ جائے۔ پہلے نمبر پر ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل، دوسرے نمبر پر اس کے مسائل اور تیسرے نمبر پر آداب زندگی۔ تو یقیناً آج کی نشست میں تینوں چیزیں تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوا کرتی کہ سارے مضامین پر ایک ساتھ گفتگو کی جائے یا روشنی ڈالی جائے، تو کوشش کرتے ہیں جہاں تک بات سمٹ سکے، ورنہ انشاءاللہ آئندہ بدھ کو دیکھیں گے۔ تو پہلے حدیث مبارکہ کی وضاحت اور ترجمہ کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پریشان ہو کر حاضر ہوا۔ میرے والد عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض ہو کر شہید ہوئے تھے، قرض لیا ہوا تھا، احد کی آواز لگی، میرے والد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک جہاد ہوئے، غزوے میں شریک ہوئے، آپ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، آپ علیہ السلام بھی تکلیف اور اذیت میں آئے، بہت سارے مسلمان بھی اور اذیت میں آئے، اور بھی لوگ شہید ہوئے، میرے والد بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن ان پر کچھ قرض بھی تھا۔ تو وہ قرض دار لینے والے مجھے پہلے درخواست کرتے رہے تو میرے والد نے ہم سے قرض لیا تھا، وہ شہید ہو گئے ہیں، میں بھی درخواست کرتا رہا انشاءاللہ دیں گے، ضرور دیں گے۔ اب وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے ویسے ویسے وہ مجھے
تنگ کرنے لگے، زیادہ ان کا اصرار بڑھ گیا۔ اس اصرار پر میں پریشان ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسئلہ مضمون تو بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے۔ فدققت الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے گھر کے اندر سے ہی سوال پوچھا، من ذا، کون ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا انا، میں ہوں۔ عربی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں میں ہوں، عربی میں کہتے ہیں انا، کہا میں ہوں انا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا انا فقال النبی انا۔ تو آپ علیہ السلام نے انا کہا اور اس کو ناپسند فرمایا کہ تم انا کہتے ہو، میں تمہیں کیا سمجھوں کہ تم کون ہو، مجھے کیا معلوم کہ تم کون ہو، تو گویا کہ تم اپنا مجھے نام بتاؤ۔ ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں انا کہوں گا تو دروازہ کھولنے والا دروازہ کھول دے گا اور مجھے اجازت دے دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حدیث مبارکہ کی قدر وضاحت کہ یہ قصہ تھا۔ تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، قرض کے بارے میں، اپنے والد کے لیے ہوئے قرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تو فرماتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ رسول اللہ، السلام علیکہ نبی اللہ، یدخل عمر، کیا عمر کو آنے کی اجازت ہے؟ رضی اللہ تعالی۔ ہر وقت کے آنے جانے والے لوگ جن کی آوازیں بھی آدمی پہچانتا ہے، اس کے باوجود ایدخل عمر، کیا آنے کی اجازت ہے عمر کو؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا نعم، تو اندر آ جاتے، اور نام کا جواب نہیں آتا تو واپس چلے جاتے۔ نام کا جواب نہ آنے پر کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، نام کہنے پر گھر میں داخل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے ایک مہمان آئے۔ دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا منزا، کون ہے؟ کہا نا، کہا میں ہوں۔ تو فرمایا لیس فی الاصدقاء، میرے دوستوں میں ما اسمہ انا، کسی دوست کا نام انا نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کون؟ ان کا انا، کہا میرے دوستوں میں سے کسی کا نام انا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے پھر دروازہ کھولا، باہر آئے، امن کا زمانہ تھا، یہ بات بھی کہی، باہر آئے، اور پھر یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سنائی۔ کہا سب سے پہلے جابر نے انا کہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، فرمایا انا کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نا نام بتائیے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نام بتائیے۔ ضمن ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، پھر مضمون کی طرف آتے ہیں۔ نہ اس وقت پوچھنا مقصود ہے، نہ اس وقت پوچھنا مقصود ہے، اور نہ گنتی کرنا مقصود ہے۔ نہ اس وقت گنتی کرنا مقصود ہے اور نہ پوچھنا مقصود ہے۔ ہم اور آپ بھی گھر میں انا کہہ کے ہی داخل ہوتے ہیں، کون؟ میں ہوں۔ ہم عربی نہیں بولتے، اردو میں کہتے ہیں میں ہوں، عربی میں انا کہتے ہیں، اردو میں میں کہتے ہیں بھائی میں ہوں۔ اگر اندر والا آواز پہچانتا ہو یا پہچانتی ہو تب بھی اللہ کے نبی نے لفظ انا کو منع کیا، مت کہیے، اس لیے کہ اس سے انا بڑھتی ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں نا۔ تو یہ بار بار گھر میں 10 دفعہ آتا جاتا ہے۔ اچھا اب زمانہ ایسا ہے کہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ گھر کے کیواڑ اور دروازے ہر وقت کھلے ہوں، یا تو مجبوری ہے کہ جس کے پاس قوت ہے وہ اپنے پرسنلی گیٹ پر کوئی آدمی حارس بٹھاتا ہے، اور نہیں تو بہت سارے فلیٹس کے لیے کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، انٹرکام لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی ہر آدمی نہیں آ جائے۔ امن اطمینان کا زمانہ نہیں ہے، دروازے کھلے رکھنے کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کوئی آدمی چوکیدار بھی نہیں رکھ سکتا، بلڈنگ بھی نہیں ہے، کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر آدمی اپنا کیواڑ اور دروازہ بند رکھتا ہے۔ تو آدمی 10 دفعہ آتا جاتا ہے، کون؟ کہا میں ہوں، کون؟ میں ہوں۔ تو یہ میں اتنی گھس گئی اندر کہ نکلتی نہیں ہے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے پہلے دن منع کر دیا کہ گھر میں آدمی میں کے ساتھ داخل ہو رہا ہے تو جو میں کے ساتھ داخل ہوگا وہ سلام نہیں کرے گا، اس کی آنکھیں یہاں ہوں گی، وہ خوشی سے داخل نہیں ہوگا، اس کے آنے سے گھر والوں کو سکون راحت نہیں ہوگی، اس کے بچے اس کے انتظار میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کی ابتدا انا سے ہوئی ہے، میں کوئی حیثیت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے انا یہ کیا میں لگا رکھی ہے تم نے، انا یہ کیا میں لگا رکھی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اگر اندر والا بچہ بچی گھر والے جانتے بھی ہوں، آواز پہچانتے بھی ہوں، تب بھی کیونکہ ظاہر کے اعتبار سے پیارے نبی علیہ السلام نے میں کہنے کو منع کیا ہے تو چھوڑ دیجئے، اور حضرت عمر نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ ایدخل عمر، کیا عمر حاضر ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا؟ تو بھئی آدمی اپنے گھر میں تو اجازت لے کے داخل نہیں ہوگا نا، تو اپنا نام پکارے، کون عبداللہ، کون عبد الرحمن، کون خالد، کون آصف، تو اپنا نام بتائے۔ یہ محفوظ طریقہ ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اپنا تعارف کرواؤ پھر آؤ۔ آج کے زمانے میں، اس زمانے کی بات نہیں کر رہے، صرف یہ دیکھیے کہ آج بھی اگر اسے اپلائی کرتے ہیں تو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے بیوی بچے ہی اس وقت موجود، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آئے ہو۔ جب آپ نے بتایا بھی آصف، تو اگر کوئی پردہ دار خواتین ہو جس کو اطمینان ہے کہ بھی اس وقت مرد گھر میں نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ پڑوسن آئی بھی ہو سکتا ہے کہ پڑوس سے بچی آئی بھی ہو۔ شریعت مطہرہ نے جن جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، قربان جائیے، جیسے جیسے ان کی گہرائی میں جاتے ہیں ویسے ویسے شریعت مطہرہ کی پاکیزگی اور طہارت سامنے آ جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں اتنا تو ہے نا کہ بھئی دائیں بائیں سے جہاں زیادہ ملنا جلنا ہے، گھر قریب قریب ہیں اور محلے داریاں زیادہ ہیں، پرانے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں دن میں عام طور سے بچے بچیاں، عام طور سے عورتیں، بڑی چھوٹی بڑی بوڑھی، کہ بھئی چلو مرد تو کام سے گئے ہوئے تھے، شام کو آئیں گے، میں ذرا خیر خبر لے آؤں کسی بڑی بوڑھی کی کسی بیمار کی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بھئی گھر آپ کا نہیں ہے، کہا بیٹی ذرا کھولنا دروازہ، کون ہے دیکھنا۔ تو پتہ چلا اگر نام بولے گا تو بیٹی دروازہ نہیں کھولے گی، کسی کی بہو کا کسی کے سامنا نہیں ہوگا، کسی کی بیوی کا کسی کے مرد سے غیر مرد سے سامنا نہیں ہوگا۔ کہا جی فلاں نام بول رہے ہیں، کون ہے یہ؟ کہا او ہو یہ تو ہمارا بھتیجا ہے، صبر کرو میں خود کھولتی ہوں۔ جتنا گہرائی میں چلتے چلے جائیں گے اتنا شریعت مطہرہ کی پاکیزگی، طہارت اور جو اس سے میسیجز آ رہے ہیں وہ سب مل جائیں گے۔ ہاں اتنی گنجائش ضرور ہے، اتنی گنجائش، کہیں گھر چھوٹے ہوتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتا ہی کوریڈور بھی وہی ہیں، لوگ بھی وہی ہیں۔ چھوٹے گھروں میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ گھر دور ہے، یعنی پریمیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے گیٹ دور ہے اور محلے وقوع زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں انڈیکیشن کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انداز نوک کرنے کا کہ بھئی یہ 2 دفعہ نوک کیا ہے، جاؤ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ نوک کیا، کہا تمہارا بڑا بھائی ہے، کہا نوک کیا، کہا جاؤ تمہارے ابا ہیں۔ بیل بجانے کا انداز مختلف ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیل کس نے، او ہو، کہا فلاں، کہا نہیں فلاں نہیں ہے، فلاں ہے، کہا نہیں میں کہہ رہی ہوں فلاں ہے۔ تو اللہ کی شان، تجربہ کار مستورات بڑی بوڑھیاں، کہا نہیں یہ تمہارے دادا کی بیل ہے، یہ جو 2 دفعہ بیل بجا کر، اور کہا یہ بیل کس کی ہے؟ کہا یہ مستقل جو بیل پہ ہاتھ رکھ کر، کہا یہ کوئی پاگل آ گیا آج، کوئی بیل اس لیے کہ ہاتھ ہٹاتا ہی نہیں ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کہا وہ پوتا ہے آپ کا۔ کہا میرا بھی خیال یہی تھا، یہی ہو سکتا ہے، یہی شرارتی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف فرشتے بیل بجاتے ہیں اور برابر والے کمرے میں گھر میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ایسے ہیں، روزمرہ کے مسائل، تو اصول اور ضابطہ پرٹیکولرز کیا ہیں جو شریعت نے بتایا۔ زیادہ آئیں بائیں شائیں دائیں بائیں نہ جائیں، بس جیسے کہا ایسے کر لیں، اس میں سب کچھ بڑے برتن میں چھوٹا برتن آ جاتا ہے۔ جتنے ہمارے مسائل چیدہ چیدہ مسائل سب اس میں آ جائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں ہمیں شریعت نے کیا کہا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب بھی تم دروازے پر آؤ، اپنے گھر میں آؤ تب بھی بتاؤ بھائی فلاں ہے، بس قصہ ختم ہو گیا، اب کسی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کچھ مسائل عرض کرتے ہیں حدیث مبارکہ کی روح سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم مقروض ہو گئے تھے شہادت سے پہلے،
اور شہادت اچانک ہوگی، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتی کہ شہادت ہو جائے گی. تو شہادت ہو گئی اور مقروض تھے. تو والد محترم کی جو رقم قرض میں لی گئی تھی والد محترم نے، اس کے تصفیے کے لیے، حل کے لیے، مشاورت کے لیے، کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جابر آئے. تو بھئی اگر ہماری طرح کوئی سمجھدار آدمی ہوتا کہ بھئی قرض مانگنے والے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے قرض لو اور دے دو. تو جب مسئلہ آ کر پھنس گیا، قرض دینا ہے اور میرے والد محترم مقروض مرے ہیں، تو پہلے اپنے بڑوں سے، آپ علیہ السلام سے پوچھ نہ لوں کہ کرنا کیا ہے. تو جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے راستہ نکال دیتا ہے. جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کھلے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. اور جابر صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، والد محترم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، شہادت ہوئی احد میں. فرمایا والد محترم مقروض مرے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تو یہ واقعات کچھ اس طرح کے ہیں کہ بھئی قرض تو میرے آپ کے زمانے میں بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اور یہ بھی بتایا کہ خالص دین کے لیے قرض لیا تھا، دنیا کے لیے نہیں لیا تھا. تو بھی ہمارے آپ کے لیے بھی راستے کھلے کہ بھئی دین کے لیے قرض لینے کی ضرورت ضرور لے لیں. دین کے لیے قرض لینا، کوئی دین کا کام کرنا، تو یہ قرض دنیا کے لیے نہیں تھا، دین کے لیے تھا. تو قرض لینے کی سنت تو ہمیں یاد ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو جنہوں نے قرض لے کر سنت کے اور قرض کے راستے کھولے ہیں، انہوں نے کبھی دنیا کے لیے لیا تھا؟ انہوں نے دنیا بڑی کرنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے جو ادائیگیاں کی، وہ کس چیز کی ادائیگیاں کی؟ خالص دینی قرض، دین کی بنیاد پر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہارے والد شہید ہو گئے، ہمیں معلوم ہے، تو قرض کی ادائیگی بھی بہرحال ضروری ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس زمانے میں بھی ایسا ہوا اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مرنے پر کبھی لوگ قرض معاف کر دیتے، کبھی نہیں معاف کرتے. اس زمانے میں بھی کبھی معاف کر دے، کبھی نہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا قرض معاف نہیں ہوا. تو آج بھی ایسا اختیار ہے. زبردستی نہ کریں، زبردستی یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے خلاف ہے کہ بھئی کوئی آدمی قبر پہ کھڑے ہو کے کہے ہاں جی فلاں دن تو سویا ہونا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے اس سے بحث نہیں کر رہے، ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. کہ بھئی صرف تیسرے دن آ کے قرآن پاک پڑھنا ہے، نہ اس سے پہلے پڑھنا ہے نہ اس کے بعد پڑھنا ہے. اور آنے والے بھی بتا دیں بھئی دعا کس وقت ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنے نہیں آنا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اگر ہم نہیں آئیں گے تو آپ بھی ہمارے ہاں کسی سویم میں نہیں آؤ گے. تو بھئی تیسرے دن آنا ہے اور تیسرے دن فلاں دن یہ ہوگا، اور بھئی اگر ان کا کوئی لین دین ہو تو بھئی اللہ کے لیے معاف کر دے. وہاں کھڑے ہو کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی میرا نام فلاں ہے، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، مجھے زیادہ شوق ہے ان سے ہمدردی کا، تو جس کا جو قرض ہو وہ مجھ سے لے لے. یہ اعلان کرتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا قبرستان میں. یہ اعلان کرتا ہوا ملے گا کہ بھئی معاف کر دے، نیک آدمی غلطی کمی کوتاہی ہو معاف کر دے، غلطی کمی کوتاہی معاف کر دے. اور قرض ہو تو بھئی قرض بھی اسی میں معاف ہو گیا، یہ بھی تو غلطی کی تھی انہوں نے. تو اللہ کی شان، قبر پہ کھڑے ہو کر بھی آدمی زوم آنا، دو طرفہ بات گفتگو کر رہا ہوتا ہے. وہاں بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جی ان کا جو دین لینا دینا ہے وہ میرے ذمہ ہے، میرا نام، میرا کانٹیکٹ نمبر، اور میں ان کا بھتیجا ہوں، بیٹا ہوں، بھائی ہوں، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا باپ تھا، یہ میرے چچا تھے، اور بھئی میں اس کا دیندار ہوں جو کچھ معاملہ ہو. اس لیے کہ اگر نہیں ہوا تو مرنے پر بھی، حج و زکوٰۃ پر بھی، اور جنت میں جانے پر بھی قرض معاف نہیں ہوگا. یہ قرض عجیب قصہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے پوچھا بھائی جابر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں؟ کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. نہیں کچھ تو ہوگا. اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور بھی کچھ تو ہوگا. اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں تو بتاتا ہوں، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، کہا لے آؤ. وہ بہت دور دور رہائشیں نہیں تھیں کہ میں 2 گھنٹے میں آتا ہوں آپ کو. تھوڑی سی کھجور کا لے آؤ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کھجور میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کھجوروں میں برکت عطا فرما. 1 منٹ کے لیے اس مضمون کو یہاں روک دیں. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام میری ضرورت پوری کرے، میں غریب آدمی ہوں. کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ تو ہوگا. کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس، غریب آدمی ہوں، اگر کچھ ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ وہ کچھ تو ہوگا. کہا 1 پیالہ ہے اس میں پانی پیتا ہوں.
اور ایک چادر ہے کندھے پہ بھی رکھ لیتا ہوں, وضو کے بعد صاف بھی کر لیتا ہوں اسے, لیٹ بھی جاتا ہوں, بیٹھ بھی جاتا ہوں, نماز پہ نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, کل لے آؤ. تو آپ علیہ السلام نے اسے آکشن کیا, نیلام کیا. کون ہے؟ تو 2 دراہم میں وہ دونوں چیزیں نیلام ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب 15 دن تک میرے پاس مت آنا, یہ لے جاؤ, ایک کی کلہاڑی خریدو اور دستہ نبی اپنے ہاتھ سے لگائے گا. لوہے کے اس حصے کو جس سے کاٹتے ہیں اسے اردو میں پھل کہتے ہیں. ایک کھانے والا پھل ہوتا ہے اور ایک تیز دھار کی چھری کا پھل, آری کا پھل, تلوار کا پھل, نیزے کا پھل, تیز شارپ حصے کو خالص اردو میں پھل کہتے ہیں. کہا پھل لے کر آؤ, دستہ میں خود لگاؤں گا, اور ایک سے جا کے گھر میں راشن دے دو. اور آپ علیہ السلام کو, اللہ کے نبی میں نے گھر میں کچھ سودا سلف پہنچا دیا ہے اور یہ پھل لے کر آ گیا ہوں, لوہے کا اگلا حصہ. آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ ٹھونک دیا. کہا جاؤ 15 دن تک نظر نہیں آنا. اللہ کے نبی کروں کیا, کروں کیا؟ کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو, روزانہ اپنے ہاتھ سے محنت کوشش کر کے لکڑیاں کاٹ کے شہر میں لاؤ, بیچو, اور صبح پھر چلے جاؤ, اور اگلے دن پھر صبح پھر چلے جاؤ, 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. تو انہوں نے 15 دن کی ایکسس, ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوئے دستہ, اور آپ علیہ السلام کی دعا, آپ علیہ السلام کا مشورہ, آپ علیہ السلام کی فکر, توجہ. 15 دن کے بعد فرمایا اللہ کے نبی اب تو میں دینے کے قابل ہو گیا, اب تو میں دینے کے قابل. واپس آ جائیے مضمون کی طرف. کہاں سے مضمون چھوڑا تھا ہم نے؟ ہاں, آپ علیہ السلام فرمایا کہ کھجوریں لے آؤ. کہا تھوڑی سی کھجور لے آؤ. اللہ کے نبی اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم لے آؤ. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی, اے اللہ ان کھجوروں میں برکت فرما, اور فرمایا کہ جاؤ اب اپنا قرض ادا کر دو, جاؤ اپنا قرض. حضرت جابر نے فرمایا اللہ کے نبی اتنی سی کھجوروں سے؟ فرمایا جاؤ قرض ادا کر دو. ماننے والے لوگ تھے. جب دوبارہ فرمایا جاؤ, تو اب سمجھ میں آئی کہ اس جاؤ کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے. ان کھجوروں میں اب کچھ آ گیا ہے. پہلے کھجور میرے گھر کی تھی, میرے ہاتھ کی تھی, اب یہ نبی کی نظر کی کھجوریں ہیں. حضرت جابر نے لوگوں کو اعلان کیا, آ جاؤ بھائی, وہ کون ہے لوگ جو مجھ سے میرے والد محترم کا قرض مانگ رہے تھے, میرے والد محترم کا قرض مانگ رہے تھے, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے کہ پتہ نہیں کبھی تمہاری کیا قرض ہے تمہارا؟ کہا جی اتنے روپے. کہا کھجورے لے لو. کہا دے دو کھجورے. بھائی اتری ہوئی کھجوریں, صاف ستھری کھجوریں, آپ علیہ السلام کی نظر اور ہاتھ لگے ہوئے کھجوریں. اب تو ان کی شان اور حیثیت, اسٹیٹس کچھ اور ہو گیا تھا نا. کہا دے دو بھائی, یہی کھجوریں دے دو. یہ ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلب کیف یشاء, انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلب کیف یشاء, جیسے چاہے پھیر دے. بھائی ایک چیز پڑی, ایک آدمی کہتا ہے یہ دے دو. بھائی تو اللہ گھمانے والا نا دل کو. کہ بھائی ایک آدمی, میں اور آپ کیا کسی سے کیش کے مقابلے میں کوئی سامان اٹھاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں اٹھاتے. ایون کہ اگر مدینہ کی کھجوریں ہو نا, اور ابھی کوئی عمرہ کر کے آیا ہو, کہا جی ابھی لایا ہوں تازہ, اور 3 دن پہلے اپنے ہاتھ سے توڑی ہیں, حضرت عثمان کے, کہا یہ ساری برکتیں آپ اپنے پاس رکھو, مجھے میرے پیسے دے دو. قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں نے, جہاں پھیر دیا اللہ پاک. کبھی یہ دے دو, کہا دے دو کھجور دے دو. کہا یہ لو کھجور, یہ لو تمہاری. کہا بھی بس تمہارے والد نہیں ہے, لیکن بہرحال تمہارے والد بھی بھلے آدمی تھے اور تم بھی نیک آدمی ہو, تم نے قرض دے دیا, تمہاری مہربانی, بس اتنی میں نے تمہارے والد سے کھجوریں لینی تھی. آپ کی؟ کہا یہ آپ کی ہے. جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ قرض تو سارا اتر گیا, کھجوریں بچ گئی ہیں, کیا کروں؟ وہ قرض تو ادا ہو گیا ہے, کھجوریں بچ گئی ہیں, کیا کروں؟ فرمایا جاؤ موش کرو. تو قرض بھی ادا ہو گیا, کھجوریں بھی ادا ہو گئیں, کام بھی ہو گیا, اور آپ علیہ السلام نے مچھلی پکڑنا بھی سکھا دی. مچھلی پکڑنا سکھا دی کہ پکڑو, خود بھی کھاؤ, اہل و عیال کو بھی کھلاؤ, لیکن مانگو نہیں مچھلی. آپ علیہ السلام نے ایک پیغام دے دیا, انسانیت کو ایک پیغام. وہ پیغام کیا ہے کہ میں نبی ہوں, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے میرے رب نے کہا تھا کہ یہ دائیں اور یہ بائیں
یہ دائیں اور بائیں پہاڑ ہیں، ان سب کو دونوں کو سونے کا بنا دوں یہ بھی کافی نہیں ہے، کہیں سونے کا بنا کر آپ بھی چلیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ موو کریں چلیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھئی پہاڑ تو مکہ میں رہ گئے، اب سونے کے پہاڑ میں تو مدینہ آ گیا ہوں، کہا یہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور فرمایا دائیں پہاڑ علیحدہ ہوگا، بائیں علیحدہ ہوگا، کہ جب آپ کو دائیں طرف دینا ہو تو بائیں طرف نہ دیکھنا پڑے، دائیں سے ہی لیں دائیں کو ہی دیں، بائیں سے لیں بائیں کو دیں۔ فرمایا ساری آفرز کے باوجود اللہ نے فرمایا نہیں، اے اللہ مجھے ایسا اور اتنا نہیں چاہیے، ایسا اور اتنا نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کھاؤں بھی اور بھوکا بھی رہوں، کھانے کی لذت بھی اس لیے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے آدمی، اور بھوک کی لذت بھی اس لیے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ صبر اور شکر دونوں کے درمیان ایمان پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں دونوں کی لذت حاصل کروں، شکر کی بھی صبر کی بھی، کھاؤں بھی فاقہ بھی کھاؤں بھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ تو جابر کو معلوم تھا کہ میرے نبی کے پاس تو اتنی بڑی یہ پیشکش موجود ہے رب کی جانب سے، لیکن آپ علیہ السلام اس کے باوجود فرمائے پکڑو مچھلی پکڑو اور کھاؤ، کلہاڑی پکڑو اور کھاؤ۔ حضرت جابر سے فرمایا کھجور پکڑو اور کھاؤ۔ تو پیغام یہ دے دیا کہ میں نبی ہونے کے باوجود، مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود، میں بھی تمہیں عمل پر ڈال رہا ہوں، میں بھی تمہیں دے نہیں رہا، میں تمہیں عمل بتا رہا ہوں کہ اب اگلی دفعہ تم سے کوئی کہے کہ میرا مسئلہ ہے، تم بھی مسئلے کا حل بتاؤ، تم بھی مسئلے کا یہ حل بتاؤ۔ تو میرے محترم، 3 مضامین میں سے حدیث مبارکہ کی قدر تشریح، کچھ مسائل اور پھر آداب زندگی، تو ترجمہ اور قدر تفصیل تھوڑی سی آ گئی۔ اگلا مضمون پورا نہیں ہو سکے گا اور پھر ہمیں اگلے بت کا سہارا لینا پڑے گا، تو دوسرا مضمون انشاءاللہ آئندہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو حدیث مبارکہ کو بہت گہرائی میں جا کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سطحی زندگی تو سب کے پاس ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں گہرائی ہے، نبی کی زندگی میں گہرائی ہے، سطحی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کسی ایک چیز کو آپ اٹھا لیں گے اور اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے اسے سمجھنے کی، اس کے لوازمات جاننے کی، اس سے متعلقات احادیث کو ڈھونڈنے کی، تو بس ایک حدیث کافی ہے ہمیں 70 سال غوطہ زن ہونے کے لیے، ایک حدیث۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں خود آپ نے فرمایا خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے چھوٹا سا، الفاظ تھوڑے سے ہوں اور گہرائی اتنی ہو کہ ساری زندگی آدمی اس پہ تیرتا رہے۔ اللہ پاک حدیث کو سمجھنے کی بھی اور مان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ